الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے اور درود و سلام آمنہ کے لال کے لیے۔ یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کی مجلس کے موقع سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں فرمائیں ان نصیحتوں میں چند آیتیں شامل ہیں جن آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی مجمع ہو تو اس مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ کا ایک مجمع ہوتا ہے، اس میں نصیحت ہوتی ہے اور نصیحت اتنی لمبی ہونی چاہیے جمعے میں کہ بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت پڑ جائے۔ آج ہم 15 منٹ کی تقریر میں تھک جاتے ہیں، لیکن یقیناً اتنا لمبا خطبہ رہا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں بیچ میں بیٹھنے کی ضرورت پڑی ہوگی، اس لیے خطبہ 2 ہے۔ لیکن ہمارا مزاج اور انداز بدل جاتا ہے جب چیزوں کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تب یہ نکاح کی مجلس ہے اور نکاح کے بارے میں نکاح کے کارڈ میں لکھا رہتا ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنتوں میں سے ہے۔ النکاح من سنتی سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میری بہت ساری سنتیں ہیں، ان بہت ساری سنتوں میں سے ایک سنت یہ نکاح ہے۔ لہذا اے نکاح کرنے والے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سنت کے ادا کرنے کی وجہ سے ہزاروں ممنوعات، بدعات، رسومات، خرافات اور غلط چیزوں میں تم پڑ جاؤ۔ مثال کے طور پر پردہ انتہائی ضروری ہے، واجب درجے کی چیز ہے پردہ، لیکن سب سے زیادہ نکاح کے موقع پر جس چیز کو پامال کیا جاتا ہے وہ پردہ ہے عورتوں کا۔ ظاہر سی بات ہے نکاح سنت ہے، سنت میں حرام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سنت جو نکاح ہے، سنت کو اگر ہم سنت سمجھیں تو واقعی ہم سنت کی طرح کریں گے۔ ہم 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں، علماء کرام سے ہم پوچھتے ہیں، لیکن
شادی کے لیے جو نکاح جو کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے. اس سنت کو کیسے ادا کرنا ہے کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کہیں قرآن و حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہمارا معاشرہ, ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی جو کہہ رہی ہے وہ ہم بھی کریں گے. سنت اگر ہے نکاح تو سنت کو, فرائض کو, واجبات کو ایک مناسبت ہے مسجد سے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ نکاح کو مسجد میں رکھا کرو. نکاح جب مسجد میں رکھیں گے اس کا 2 فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم خرافات سے, غلط چیزوں سے بچ جائیں گے. یہاں کوئی پٹاخہ نہیں پھوڑ سکتا, یہاں کوئی ہنگامہ نہیں کر سکتا ہے. اور دوسرا اہم اور بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان وقت کا پابند ہوگا. جب مسجد میں رکھیں گے, کسی نماز کے بعد رکھیں گے, ابھی آپ 3:45 بجے نماز ہوئی اور دعا کے بعد فوراً کھڑے ہو گئے, گفتگو شروع ہو گئی, نکاح شروع ہو گیا. لیکن یہی اگر پنڈال میں ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ 2:30 بجے نکاح ہوگا تو وہ 4 بج جاتا ہے, اور یہ کہہ دیا جائے کہ رات میں 8 بجے ہوگا تو 1 بج جاتا ہے نکاح میں. اس لیے کہ اس ٹائم کی کوئی تہذیب نہیں رہتی ہے. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی, ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ, برکت والا نکاح کون ہے, عظیم نکاح کون ہے؟ 2 لفظ آیا ہے, 2 لفظ, برکت والا نکاح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عظیم نکاح کون ہے؟ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں کم سے کم خرچ ہو وہ میری نگاہ میں عظیم نکاح ہے, اور میری نظر میں وہ برکت والا نکاح ہے. برکت ہی کا ایک دوسرا مفہوم جب اردو میں ہم کہتے ہیں مبارک ہو, جب ہم کسی کو کہتے ہیں مبارک ہو تو ہم گویا کہ برکت کی اس کو دعا دیتے ہیں. اب غور کیجئے, شادی بیاہ کے موقع پر اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, مجھے آپ کی نظر میں میرا نکاح بڑا ہونا چاہیے اور آپ کی طرف سے مجھے مبارکباد ملنا چاہیے. اور اگر آپ سادگی نہیں کرتے ہیں, اپنا شوق دکھاتے ہیں, لاکھوں کا پنڈال لگاتے ہیں, سینکڑوں لوگوں کو دعوت دے کر کے بلاتے ہیں, خوب ہنگامے کرتے ہیں, تو یاد رکھیے دنیا کی نظروں میں وہ نکاح بڑا ہوتا ہے, نیتاؤں کی نظروں میں وہ نکاح بڑا ہوتا ہے, رشتہ داروں کی نگاہ میں وہ نکاح بڑا ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں تو وہ نکاح بڑا نہیں ہوتا ہے. اور دنیا والوں کی طرف سے مبارکباد آپ کو مل جائے گا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر مبارکباد چاہیے تو آپ کو کم خرچ والی شادی کرنا چاہیے. اس لیے کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ. ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت لوگ جو بڑا بڑا پنڈال لگا کر کے شادی کرتے ہیں وہ مسلمان ہو کر اللہ رسول کا نام لینے کے باوجود گویا وہ اپنے عمل سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے دنیا والوں کی مبارکباد چاہیے, آپ کی نہیں چاہیے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے. جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے جو قرآن کی آیتیں پڑھ جاتی ہیں اس میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا جاتا ہے. دنیا بیلنس سے چلتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے, مرد کو ذمہ دار بنایا ہے. مرد ذمہ دار ہے, عورت اس کی ماتحت ہے. عورت کو کیسے چلنا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مرد ہے, لیکن مرد کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو اللہ نے کہا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ تمام گناہوں کو, غلط کاموں کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے, تو فرمایا جنگلات سے تم جاؤ اور تمہارا پتلا کپڑا ہو تو تم اپنے کپڑے کو, دامن کو بچا کر کے جاتے ہو. اگر سمیٹ کر کے نہیں جاؤ گے تو کپڑا کسی کانٹے سے الجھ جائے گا, تمہارا کپڑا پھٹ جائے گا. ٹھیک اسی طرح یہ معاشرہ, سماج اور سوسائٹی ہے, یہاں بچ بچ کے چلنا ہے. یہاں ہم تو کہتے ہیں کہ چچا کی وجہ سے یہ کام کر دیا, اب بیٹے کی ضد میں ہم نے پٹاخہ لے آیا, اور پھلانے کی ضد میں ہم نے بینڈ باجا لے آیا, اور بچوں کے شوق پر ہم نے اتنا بڑا ٹینٹ لگا دیا. یہ سارے کانٹے میں ہم الجھتے جاتے ہیں, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کے راستے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. نکاح کے وقت میں جو تقویٰ کی آیت پڑھی جاتی ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو. لڑکی لڑکا کے ماتحت ہے, وہ اس سے ڈر کر کے, دب کر کے اس کے کنٹرول میں رہتی ہے, تو لڑکا کو بھی کسی کے کنٹرول میں رہنا چاہیے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے بار بار کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو.
اس آیت کی بار بار جو تلقین کی گئی ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، اس کی یہی وجہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ تیسری بات مجھے اس وقت کہنی تھی کہ نکاح کے موقع سے جب ابھی ایجاب و قبول ہوگا تو ایجاب و قبول میں ایک بات کہی جاتی ہے جو مہر طے کیا جاتا ہے، یاد رکھیے لڑکی والوں پر کوئی مالی بوجھ نہیں ہے، لڑکا پر 2 مالی بوجھ ہے، ایک ضروری ہے ایک اتنا ضروری نہیں ہے۔ لڑکی والے پر کوئی مالی بوجھ نہیں ہے، لڑکا پر 2 مالی بوجھ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ لڑکے کے اوپر مہر ہے، لڑکا لڑکی کو مہر کی رقم دے گا، یہ ایک مالی بوجھ ہے، پیسے کا بوجھ۔ دوسرا مالی بوجھ لڑکے کے اوپر یہ ہے کہ لڑکا ولیمہ کھلائے گا، یہ سنت ہے کوئی ضروری نہیں ہے، جتنی حیثیت ہے اتنی حیثیت سے کھلا دے۔ یہ 2 مالی بوجھ لڑکا کے اوپر ہے، ایک ضروری ایک اتنا ضروری نہیں۔ لڑکی کے اوپر کوئی مالی بوجھ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دولت ہے میں اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کروں گا، تو آپ کیجئے خرچ، لیکن آپ کے زیادہ خرچ کرنے کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ اگر اس اثر کو دیکھنا ہو تو یاد رکھیے جب بھی گلی میں کوئی آدمی ہاتھ پھیلا دے اور جب بھی مسجد میں کھڑا ہو کر کے کوئی آدمی یہ کہے کہ میری بیٹی کی شادی آپ لوگ تعاون کیجئے، تو ان نالائقوں کو کوسیے جو دولت کے نشے میں شادی کو انہوں نے اتنی مہنگی کر رکھی ہے کہ لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ اگر بھیک مانگنا ہے تو لڑکا بھیک مانگے، لڑکا کے ذمہ ہے سارا کام۔ ابھی نکاح پڑھائیں گے، اس میں ایجاب و قبول میں یہ کہا جاتا ہے اتنا مہر علاوہ نان نفقہ سکنا کے، 3 لفظ کہا جاتا ہے، نان نفقہ سکنا، ان 3 چیز کے علاوہ لڑکے کے اوپر اتنا 1000 روپیہ مہر ہے۔ تو نان کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا، نفقہ کے مطلب دوسرا خرچ علاج معالجہ دوا دارو وغیرہ، اور سکنا کا مطلب آتا ہے رہائش، رکھنا کرایہ دینا مکان دینا۔ یہ 3 چیزیں لڑکوں کے ذمہ ہیں۔ اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ کھانا کھلانا تو لڑکا کے ذمہ ہے لیکن سارے برتن کا انتظام کرنا لڑکی کے ذمہ ہے، یہ تو بالکل بے عقلی کی بات ہے۔ آپ نے دعوت دی مولانا آفتاب صاحب کو، مولانا آفتاب صاحب آپ کے یہاں کھانے آئے تو آپ نے کہا مولانا پلیٹ کٹورا برتن دسترخوان سب لے کر کے آئیے آپ۔ لڑکا کے ذمہ اگر کھانا کھلانا ہے تو پلیٹ کٹورا برتن سارا ساز و سامان بھی لڑکا کے ذمہ ہے نہ کہ لڑکی کے ذمہ ہے۔ اور نفقہ خرچہ اگر لڑکا کے ذمہ ہے تو خرچے کا سارا پیسہ لڑکا اٹھائے گا، اور سکنا رہائش اگر لڑکے کے ذمہ ہے تو بیڈ بستر یہ ساری چیز لڑکوں کے ذمہ ہے۔ آج آپ جس نکاح میں شریک ہیں آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اسی باوقت نکاح میں شریک ہیں جس کا بیڈ لڑکے کے والد نے خود بنوایا ہے، بستر کا انتظام لڑکے کے والد نے خود کیا ہے، سارا انتظام بات ان لوگوں نے خود کیا ہے، اور لڑکی والوں پر الحمدللہ کسی طرح کا بوجھ نہیں آنے دیا ہے۔ اس لیے سنتی نکاح ہے، اور اس سنتی نکاح کو مسجد میں کرنے کا اہتمام کرنے کی یہی وجہ ہے۔ تو جو لوگ شادی میں زیادہ خرچ کرتے ہیں یاد رکھیے وہی لوگ ہیں جو لڑکی والوں کو مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ بھیک مانگے۔ جب شادی کا خرچ اور شادی کی ساری ذمہ داری لڑکا والے کے اوپر ہے تو بھیک لڑکا والا کیوں نہ مانگے؟ کوئی لڑکا اگر شادی کرنے کے لائق نہ ہو تو وہ بھیک مانگے، اس کے والد جا کر کے مسجد میں بھیک مانگے، بھائی میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے بستر کا انتظام نہیں ہے، بھائی میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے لڑکی آئے گی اور جو کھانا کھائے گی الگ رہے گی، برتن کا انتظام نہیں ہے، کچھ آپ لوگ تعاون کیجئے۔ یہ بھیک ان کو مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ انتظام لڑکوں کے ذمہ ہے لڑکیوں کے ذمہ نہیں۔ اس کا نقصان کہاں کہاں پہنچتا ہے۔ بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے، لیکن جب بیٹی کی شادی کو اتنا مہنگا کر دیں گے اور تکلیف دہ کر دیں گے تو لوگ بیٹی کو رحمت کے بجائے زحمت سمجھیں گے، مصیبت سمجھیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو بیٹی کو رحمت کہا تھا، لیکن ہمارا عمل یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹی رحمت نہیں بلکہ بیٹی زحمت ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ کے راستے پر آئیے، رسول اللہ کے راستے پر آئیے، نکاح جو سنت ہے اس کو سنت طریقے پر کیجیے۔ اس وقت تعلیم کا سب سے بڑا نقصان اور پیسے کا سب سے بڑا نقصان اسی شادی میں فضول خرچی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور نکاح کو سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عزیزاً شاہ حضرت سلم ابن ڈاکٹر منور راہی صاحب مہاراج میں تحریہ سرائے کی زوجیت میں
بحیثیت قاضی کے اور بحیثیت معاون ناظم معاش شریعت کے میں نے آپ کی زوجیت میں عزیزت نشان فرحت جو مرحوم ریاض الدین صاحب کی بیٹی ہے مقام پنچایتی 18 ضلع قیادت کو باعث محض 10 گرام سونا جو زیور کی شکل میں ادا کیا جائے گا، جس کی نامزد 2 گواہان گواہ اول جناب امیر حاجی اردو دیہا پٹنہ، دوسرے گواہ عزت مآب جناب محمد پرویز اقبال صاحب تاکال حاجپور، ان کے علاوہ تمام حاضرین مجلس کی موجودگی میں میں نے عزیزہ نشان فرحت بنت محمد ریاض الدین مرحوم کو آپ کی زوجیت میں مہر مذکور کے عوض دیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ اے اللہ اس نکاح کو بے حد قبول فرما، اے اللہ اس نکاح کو بابرکت فرما، اے اللہ اس نکاح کے ذریعے 2 خاندان میں میل جول نصیب فرما، اے اللہ اس نکاح کے ذریعے سنت کو عام فرما، اے اللہ بدعات سے و خرافات سے رسومات سے اے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما، خلاف شریعت امور سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔